أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان المبين يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اس واسطے تسی انکار کردے ہو اللہ تبارک و تعالی دی آیات دا، انتم تشہدون تاکہ تسی گواہی دے دو۔ یا اہل کتاب، اے اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل، تسی حق اور باطل نو کیوں ملاتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق نو تسی کیوں چھپاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تسی جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب دی ایک عادت بری، انکار والی، حق اور باطل نو چھپاونا، ملا لنا اور حق نو چھپاونا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے اہل اسلام نو دسیا اور مخاطب انہوں نے کیتا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اللہ نے رب العالمین نے انہوں نے بڑے ہی اچھے انداز دے نال اہل کتاب دا لفظ استعمال کر کے انہوں نے مخاطب کیتا، لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ دی آیات دا تسی انکار کیوں کر دو؟ اللہ تبارک و تعالی نے تواڈی کتاباں دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بشارت دیتی، اللہ دی یہ نشانیاں نے، اللہ تبارک و تعالی دی یہ آیات نے، تسی جان دے ہو، تانوں علم ہے، تانوں پتہ، تسی لوگاں نوں پڑھ پڑھ کے سناندے رہے، اور کافراں مشرکاں نال اگر تواڈی لڑائی ہویا تے تسی انہاں نوں مخاطب کر کے آتے ہیں کہ ایک نبی آون والا وہ آ گیا، او دے نال مل کے تے اسی تواڈے نال جہاد کرساں اور فتح حاصل کرنا، لیکن ہن تساں انکار کر دیتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، حالانکہ تسی گواہی دے دو، تانوں پتہ تواڈے علم دے اندر ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ دا آخری پیغمبر اور رسول ہے، اور یہ سچا رسول ہے، لیکن تسی انکار کر دیتے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں دوسری آیات جنہاں دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے، انہاں دا ہی تسی انکار کر دیتا۔ مختلف ہیلے بہانے بڑھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ دی وہ آیات جڑیاں اللہ نے تواڈیاں کتاباں دے اندر، تورات دے اندر، انجیل دے اندر نازل کیتیاں، سو دا انکار کر دیتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب تسی حق اور باطل کیوں ملے؟ سورۃ بقرہ دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ تسی حق اور باطل نو نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تسی حق نو چھپاؤنا بھی نہیں۔ یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے دو عادات بریاں اللہ تبارک و تعالیٰ دا سے، پہلی یہ حق اور باطل کو اکٹھا کر دیتا، پتہ نہ لگے حق کیڑا اور باطل کیڑا۔ اور اسی طرح آج یہ امت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی احکام حق اور باطل دے نال ملا، لوگوں کو پتہ ہی نہ لگے حق کیڑا اور باطل کیڑا۔ اور دوسرا فرمایا کہ تسی ایسے لوگ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ دی احکام جڑے حق ان چھپا، اور اے امت ہی چھپا ہے۔ سید بخاری دے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سے آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ،
کہ ضرور تسی اپنے تو پہلیاں جڑیاں امتاں گزر گئیاں نا انہاں دے طریقے دے اتنے چل سکو، اور اج یہ امت پہلیاں امتاں دے طریقے تے چل کے اللہ تبارک و تعالی دے دین حق نو باطل دے نال ملا کے اور باطل نو چھپا کے اپنا پیسہ کما رہے اور اللہ تبارک و تعالی دے آیات کا عملاً انکار کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمانے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تسی جانتے، اور اس امت کے لوگوں کو پتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حق کے نازل کیا، اور حق اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیم دی عملی زندگی جڑی وہ حق ہے۔ آج یہ امت انکار کر رہی، جس طرح یہودیوں نے انکار کیتا انہوں نے نہیں منیا، آج یہ امت انکار کر رہی اور مختلف طریقے بنا لے انہوں نے بھی اور اس امت نے بھی۔ اللہ تبارک و تعالی فرمانے یہ تھوڑی بہت بری عادت ہے، انہوں نے واقعہ ذکر کر کے انہوں دیا یہ عادات اللہ تبارک و تعالی نے بریاں ذکر کر کے یہ سانو دسیا کہ اے مسلمان، اے ایمان والے ہو، اے اہل اسلام، اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والے ہو، تسی یاد رکھو کہ یہ بری عادات تھوڑے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ جب تو کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جو مرضی ہو جائے اسلام تو پیچھے نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا، لیکن نہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو چھوڑیا اور نہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی حکم دیتا اور کوئی بھی عمل کیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے وہ عمل اسی طرح کیتا جس طرح کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا۔ کیوں؟ انہوں نے پتا کہ جڑی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات رکھی ہے وہ یا اپنی کتاب کے مننے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے۔ سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے کھانا لے کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لئے کھانا شروع کیتا نا، آپ تھوم دی سمیل آئی لے سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب اے تو کھا، کہتے جی کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ جو تھوم دی سمیل آتی پئی تو میں انہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہہ دسو ہوا حرام، یہ جڑا تھوم ہے یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، حرام نہیں، لیکن میں نہیں کھاؤں۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ جس چیز نو میرا پیغمبر نہ کھاوے میں ابو ایوب اس کو نہیں کھا سکتا۔ یہ ہے پیغمبر دین دے، یعنی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ پہلے پوچھیا کہ حرام تو نہیں؟ آپ نے فرمایا حرام نہیں ہے، حلال چیز، لیکن میں نہیں کھاؤں، سمجھ لگا۔ انہوں نے فرمایا میں بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں کی نجات رکھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیغمبر کے پیچھے چلن دی۔ جتنے پیغمبر نے حکم دیتا ہے کام کرو، ساری دنیا کے نہیں کرنا حکم کرو۔ جتنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخیا اے کام نہیں کرنا، ساری دنیا کے کام کرنا۔ یہ امت کے لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نال پیار ہے اور آپ کی اطاعت کرنا چاہتے وہ کام تو بعض آ جان جتوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ یہ اتباع ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اسلام تسی اپنے اندر یہ عادات، یہ خصلت اور یہ انہوں دیا بریاں صفتاں جڑیاں انہوں دے اندر موجود نے اور یہ اس سے بڑے خوش نے، تسی انہوں تو باز ہیں۔ لیکن اج یہ امت بھی کوئی کام کر 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 کے خوش ہے، کوئی طور طریقے جڑے انہوں نے کڈے انہوں نے مقابلے تصویر
کہ ہاں اے طریقہ ہے، اے طریقہ سے ایجاد کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نہیں۔ اس واسطے سانوں سوچنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ جتنے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ مل جائے، صحیح حدیث بھی جو سارے سامنے آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح عمل ہے، صحیح طریقہ ہے، سانوں وہی اپنانا چاہیے، وہ مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔